بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کے نام پر ہم قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اس کام کو اپنی رضا اور خوشنودی کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کو ہم سب کے لیے نافع اور مفید بنائیں۔ میں اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اپنے فضل سے اپنے کلام کی خدمت کا موقع عنایت کیا، اور یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں اپنے والدین کا بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے کے نورانی ماحول میں داخلہ دلایا، اور میں اپنے اساتذہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں علم دین سکھا کر اللہ سے قریب ہونے کا راستہ دکھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں اپنے مشفق والدین اور اساتذہ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین اور اساتذہ کی عمروں میں، ان کی صحت و قوت میں اور عافیت میں، ان کی نیکیوں میں، ان کے کارہائے خیر میں، ان کی علمی دینی ملی خدمات میں خوب برکت عطا فرمائیں۔ ان کے سائے کو ہم پر عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اس ماڈرن زمانے کے اندر ہم نے عصری علوم کو خوب جانا اور اس کی محنتوں میں ہم لگے رہے، لیکن جو ہمارا اصل مقصد تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے اس کے متعلق کوئی معلومات جیسی حاصل کرنی چاہیے ایسی حاصل نہیں کی۔ ہم یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم وحی کے ذریعے نازل کیا گیا۔ اب جو لفظ وحی ہیں، اس کے متعلق نہ ہم نے کوئی معلومات حاصل کی اور نہ کسی عالم دین کے پاس جا کر ہم نے اس کے متعلق کوئی سوال کیا، تو مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے اس پر کچھ بات کر لوں۔ دوستو، ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اس کے ذمے کچھ فرائض عائد کر کے پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے دو کام ناگزیر ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اس کائنات سے اور اس میں پیدا کی ہوئی ساری چیزوں سے ٹھیک ٹھیک کام لے، اور دوسرا یہ کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے، اس کائنات کی ساری چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے احکام کو مد نظر رکھیں اور کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ اب ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے، اس لیے جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کی کون سی چیز کے کیا خواص ہیں، ان سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس وقت تک وہ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، وہ کون سے کام کرنے پر راضی ہوتا ہے اور کون سے کام کرنے پر ناراض ہوتا ہے، وہاں تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ممکن نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تین چیزیں ایسی پیدا کی ہیں
جن کے ذریعے اسے ان ساری باتوں کا علم حاصل ہوتا رہے، اسے حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو حواس خمسہ ہے، یعنی آنکھ، کان، منہ اور ہاتھ۔ دوسرے نمبر پر عقل ہے، اور تیسرا وحی۔ انسان کو بہت سی باتیں اپنے حواس کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں، اور بہت سی باتیں انسان کو عقل کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں، اور جو باتیں ان دونوں واسطوں کے ذریعے معلوم نہیں ہوتی، ان کا علم وحی کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے۔ علم کے ان تینوں واسطوں میں ترتیب کچھ ایسی ہے کہ ہر ایک کی خاص حد اور ایک مخصوص دائرہ کار ہے، جس کا آگے وہ کام نہیں کرتے۔ جو چیزیں انسان کو اپنے حواس خمسہ کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں، ان کا علم نری عقل سے نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ایک دیوار کو آنکھ سے آپ دیکھ کر یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کا رنگ سفید ہے، لیکن اگر آپ اپنی آنکھ کو بند کر کے صرف عقل کی مدد سے اس دیوار کا رنگ معلوم کرنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، وہ صرف حواس سے معلوم نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر آپ صرف آنکھوں سے دیکھ کر یا ہاتھوں سے چھو کر یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ اس دیوار کو کسی انسان نے بنایا ہے، بلکہ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ جہاں تک حواس خمسہ کام دیتے ہیں، وہاں تک عقل کوئی رہنمائی نہیں کرتے، اور جہاں حواس خمسہ کام دینا چھوڑ دیتے ہیں، وہیں سے عقل کا کام شروع ہوتا ہے۔ لیکن اس عقل کی رہنمائی بھی غیر محدود نہیں ہے، یہ بھی ایک حد پر جا کر رک جاتی ہے، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا علم نہ حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے نہ عقل کے ذریعے۔ مثلا اسی دیوار کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کو کس طرح استعمال کرنے سے اللہ راضی ہوگا اور کس طرح استعمال کرنے سے اللہ ناراض ہوگا۔ تو ان باتوں کا علم نہ حواس کے ذریعے معلوم ہو سکتا ہے نہ عقل کے ذریعے۔ اس قسم کے سوالات کا جواب انسان کو دینے کے لیے جو ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اسی کا نام وحی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب فرماتے ہیں اور اسے پیغمبر بناتے ہیں اور اس پر اپنا کلام نازل فرماتے ہیں، اسی کلام کو وحی کہا جاتا ہے۔ یہی بات آپ ایک دوسری مثال سے سمجھیے۔ آپ مان لیجئے کہ میرے ہاتھ میں ایک پستول ہے، اسے آنکھ سے دیکھ کر میں اس کا سائز، اس کی صورت معلوم کر سکتا ہوں۔ میں ہاتھ سے چھو کر یہ معلوم کر سکتا ہوں کہ یہ کسی ٹھوس چیز سے بنی ہوئی ہے۔ اس کا بٹن دبا کر میں یہ جان سکتا ہوں کہ اس سے ایک گولی پوری طاقت سے نکلے گی اور دور جائے گی۔ اس کی آواز سن کر مجھے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اس سے ایک دھماکہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کی نالی سے سونگھ کر مجھے یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ اس سے بارود کی بو آ رہی ہے۔ یہ ساری خبریں مجھے ظاہری حواس یعنی آنکھ، کان، ہاتھ اور ناک نے بتائی۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اسے کس نے بنایا، تو یہ میرے ظاہری حواس اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس موقع پر میں عقل سے سوچتا ہوں تو عقل مجھے یہ بتاتی ہے کہ یہ پستول جس انداز سے بنا ہوا ہے وہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا، یقیناً کسی کاریگر نے اسے بنایا ہے۔ اب وہ کاریگر نہ میری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اور نہ میرے کان اس کی آواز سن رہے ہیں، مگر اپنی عقل کے ذریعے مجھے یہ علم حاصل ہو گیا کہ اسے کسی کاریگر انسان نے بنایا ہے۔ اب یہاں پر بات یہ پیدا ہوتی ہے
کہ اس ہتھیار کو کس طرح استعمال کرنا جائز ہے اور کس طرح استعمال کرنا ناجائز ہے۔ اس سوال کے جواب میں میری عقل ایک حد تک میری مدد کر سکتی ہے۔ میں عقل سے یہ سوچ سکتا ہوں کہ اس ہتھیار کے ذریعے کسی بے گناہ کو قتل کرنا بہت برا کام ہے جس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کو بے گناہ کہا جائے اور کس کو گنہگار کہا جائے، اور کون سا جرم ایسا ہے جس کی سزا میں اس پستول کو استعمال کر کے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن پر اگر میں صرف عقل کی بنیاد پر غور کروں تو عقل مجھے الجھن میں ڈال دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک قاتل میرے سامنے ہے جس نے کسی بے گناہ کی جان لی ہے، اس کے بارے میں عقل سے سوچتا ہوں تو کبھی عقل یہ کہتی ہے کہ اس قاتل نے ایک جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا دیا، اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا، اس کے بچوں کو بلا وجہ یتیم بنا کر انہیں باپ کی شفقت سے محروم کر دیا۔ اس لیے یہ مجرم اس لائق ہیں کہ اسے بھی موت کی گھاٹ اتار کر دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا جائے۔ لیکن دوسری طرف وہی عقل ایک دوسری دلیل دیتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ جس مقتول کو مرنا تھا وہ تو مر گیا، قاتل کو قتل کرنے سے نہ وہ واپس آ سکتا ہے نہ ان کی بیوی بچوں کو ان کا محبوب واپس مل سکتا ہے۔ اس کے بجائے اگر اس قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا تو اس کے وہ بیوی بچے مصائب کا شکار ہوں گے جن کا کوئی جرم نہیں۔ یہ دونوں دلیلیں عقل ہی کے سہارے وجود میں آئی، اس لیے نری عقل کے بھروسے پر کوئی ایسا فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے جس پر سب کی عقل مطمئن ہو جائے، سب کو سکون مل جائے۔ یہ وہ موقع ہے جہاں میرے حواس کوئی فیصلہ کن جواب دینے کے قابل نہیں ہیں، نہ میری عقل جواب دے رہی ہے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہی درکار ہوتی ہے، ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے، جو اپنے پیغمبروں پر وحی نازل کر کے انسانیت کو فراہم کرتا ہے۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ وحی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اسے اس کی زندگی سے متعلق ان سوالات کا جواب مہیا کرتا ہے جو عقل اور حواس کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے ان کا علم حاصل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ صرف عقل اور تجربات انسان کے رہنمائی کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ اور چونکہ بنیادی طور پر وحی کی ضرورت پیش ہی اس جگہ آتی ہے جہاں عقل کام نہیں دیتی، اس لیے یہ ضروری نہیں کہ وحی کی ہر بات کا ادراک عقل سے ہو ہی جائے، بلکہ جس طرح کسی چیز کا رنگ معلوم کرنا عقل کا کام نہیں بلکہ حواس کا کام ہے، اسی طرح بہت سے دینی عقائد کا علم عطا کرنا بھی عقل کے بجائے وحی کا منصب ہے، اور ان کے حاصل کرنے کے لیے نری عقل پر بھروسہ کرنا درست نہیں۔ جو شخص معاذ اللہ خدا کے وجود ہی کا قائل نہ ہو، اس سے تو وحی کے مسئلے پر بات کرنا بالکل بے فائدہ ہے، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت کاملہ پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے وحی کی عقلی ضرورت، اس کے امکان اور حقیقی وجود کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کائنات ایک قادر مطلق نے پیدا کی ہے، وہی اس کے مربوط اور مستحکم نظام کو اپنے حکمت بالغہ سے چلا رہا ہے، اور اسی نے انسان کو کسی خاص مقصد کے تحت یہاں بھیجا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے بالکل اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو
اور اسے یہ تک نہ بتایا ہو کہ وہ کیوں اس دنیا میں آیا ہے، یہاں اس کے ذمے کیا فرائض ہیں، اس کی منزل مقصود کیا ہیں، اور وہ کس طرح اپنے مقصد زندگی کو حاصل کر سکتا ہے۔ کیا کوئی شخص کسی کے ہوش و حواس سلامت ہو وہ ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے کسی نوکر کو ایک خاص مقصد کے تحت کسی سفر پر بھیج دے اور اسے چلتے وقت بھی سفر کا مقصد نہ بتائے، اور نہ بعد میں کسی پیغام کے ذریعے اس پر یہ واضح کرے کہ اسے کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اور سفر کے دوران اس کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ جب ایک معمولی عقل کا انسان بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا تو آخر اس خداوند قدوس کے بارے میں یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ جس کی حکمت بالغہ سے کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے؟ یہ آخر کیسے ممکن ہے کہ جس ذات نے چاند، سورج، آسمان، زمین، ستاروں اور سیاروں کا ایسا عجیب و غریب نظام پیدا کیا ہو، وہ اپنے بندوں تک پیغام رسانی کا کوئی ایسا نظام بھی نہ کر سکے جس کے ذریعے انسانوں کو ان کے مقصد زندگی سے متعلق ہدایت دی جا سکے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر ایمان ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس نے اپنے بندوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے باقاعدہ کوئی نظام ضرور بنایا ہے۔ بس اسی رہنمائی کے اسی باقاعدہ نظام کا نام وحی ہے۔ اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ وحی محض ایک دینی اعتقاد ہی نہیں بلکہ ایک عقلی ضرورت ہے جس کا انکار در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا انکار ہے۔ یہ وحی اللہ تعالیٰ نے ان ہزاروں پیغمبروں پر نازل فرمائی جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کی ہدایت کا سامان کیا، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی کے لیے نازل فرمایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مقدس سلسلے کی تکمیل ہو گئی۔ اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ آئندہ انشاءاللہ تعالی اس پر بات کریں گے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کن طریقوں سے نازل ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔